صبح شام اس دل کو لوگوں کی نفرت سے دھو دے، بغض سے دھو دے، حسد سے دھو دے، کینہ سے دھو دے، گلہ شکوے شکایت سے دھو دے۔ پھر کہا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ ہے میری عظیم و شان سنت۔ پھر کہا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا جنت میں۔ اب ایسے محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی عمرو بن عاص اللہ کے نبی سے پوچھے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عجیب سوال ہے، عجیب جواب۔ آپ نے بلند آواز سے کہا عائشہ سے، تو سارے تے گھڑا جا ترٹا، وہ اے کی بنی ایڈا وڈا رسول لکھی جاندہ مینو عائشہ نال پیار۔ یہ تو ہم اپنے ماحول میں نہیں کہہ سکتے، ساڈے تے اگلے فتوی ٹھو مولوی صاحب ویکھو رن مرید بن گئی نے۔ آپ نے عائشہ سے، ان کو تو کرنٹ لگ گیا، انہیں فوراً سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ مردوں میں من الرجال، تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میری گالے نو اگا اندر نہیں گئی، ہضم نہیں ہوئی۔ آپ تو معاشرت سکھانا چاہتے ہیں، اظہار عشق نہیں ہے، تعلیم ہے، معاشرت ہے، تعلیم ہے، اللہ کی قسم تعلیم ہے۔ تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے یہ کہنا تھا کہ مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس، سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر کیوں نہیں کہا، عائشہ کا ابا کیوں کہا؟ اس غلط چیز کو توڑنے کے لیے کہ حلال محبت کو چھپاتے ہو اور حرام محبت پہ شعر و شاعری کہتے ہو، کیسے دیوانے ہو؟ جس ایک مخلوق میں سے ایک محبت ایسی جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ خامند اور بیوی کی محبت ہے۔ اس محبت کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس محبت کو اور اس گھر کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری گئی، سینکڑوں آیات، اور سب سے بدترین حلال طلاق کو قرار دیا گیا۔ اور آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جب طلاق دی جائے بے وجہ ناجائز۔ یہ چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک بچی ملی، بیٹی اٹھائے ہوئے، کئی طلاق ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کہا جی بچی کیوں پیدا کی ہے؟ طلاق۔ چند دن پہلے کی بات، بچی خود ملی مجھے اپنی بیٹی سمیت، کہا جی طلاق اس پر ہوئی ہے کہ دھی کیوں تو جمی ہے؟ اس نے جمی تو میرا یہب لمن یشاء اناثا۔ اور میں اسلام آباد گیا ہوا تھا چند دن پہلے، وہاں خاتون ملی، 3 بچیاں ہوئی، سسرال نے گھر سے نکال، چلو بھائی نکلو، یہ تو بڑی مانوس ہے، دھیاں جمی جاندی ہیں۔ یہ جب اس طرح معاملہ کیا جاتا تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ باقی طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے، نباہ نہ ہو تو طلاق جائز ہے، پھر اس سے لڑائی نہیں بنانا چاہیے، اس سے نفرت نہیں بنانا چاہیے، اس کو قطع تعلق کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ نباہ نہیں ہوا، مزاج نہیں ملا، یا اور خامد بدتمیز ہے یا بیوی بدتمیز ہے، تو علیحدگی باعزت طریقے سے اللہ نے رکھی ہے، پھر ہمارے ماحول میں اس کو دشمنی بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں تو قتل تک بات چلی جاتی اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہو جاتا ہے، بول چال بند ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے۔ میں ابھی گاؤں سے نکلا تو ایک ہمارے پرانے جاننے والے بزرگ، ان کا بیٹا بھاگ گیا، حضرت جی میری دینوں سابرے بڑے تنگ کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ دس۔ میں کہا بچے لیا سب تو بڑا وظیفہ طلاق لے لے، بدتمیز سے وظیفے بھی اثر کوئی نہیں کرتا، جڑا بدتمیز ہے ان وظیفے بھی نہیں بندہ بنا سکتے۔ لہٰذا اللہ نے طلاق اس لیے رکھی ہے کہ اگر بچی کا پر ظلم ہو رہا ہے
تو دوسرا ظلم ماں باپ کر رہے ہیں، بیٹی گزارا کرو، بیٹی گزارا کرو، بیٹی نباہ کرو، بس ہم نے تو تیری ڈولی اٹھا دی، بس اب تو گزارا کرو۔ اپنے خاندان کی بچیوں کو سسکتے اور تڑپتے دیکھا ہے، چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ دار گھروں میں بڑے جابر ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ میں اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنے پورے خاندان کی معاشرت، پنجاب کی معاشرت دیکھی، مسلح سے اٹھ کے نہیں بتا رہا ہوں، اس معاشرت میں رہ کے بتا رہا ہوں۔ مجھے آپ تاجروں کا نہیں پتا، لیکن ہمارا ذمہ دارہ ماحول، خامن ڈیرے میں سخی، مہمان نواز، اور گھر میں انتہائی ظالم اور بدتمیز، صرف اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہے بس۔ توڑا کام بچے جمنا ہو، توڑا کوئی کام کوئی نہیں، توڑا کام بس بچے جمنا ہو، توڑا کوئی کام نہیں۔ یہ ماحول دیکھا ہوا ہے، اپنے خاندان کی عورتوں کو سسکتے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہاں طلاق ہے کہ اس ظالم سے جان چھڑاؤ۔ کہیں عورت ہی بدتمیز ہوتی ہے، حد کراس کر جاتی ہے، وہ بچے پہ پریشر ہوتا ہے، فیملی کا میٹر ہے، فیملی کا میٹر ہے، تو انہیں طلاق دی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ اب اس بچے کو ٹوٹنے سے بچا لو، یہ جو روزانہ ٹوٹ رہا ہے، یہ جو روزانہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ باتیں عام طور پر بیان نہیں ہوتی، میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ اگر اللہ نہ کرے کوئی طلاق تک نوبت آئے، لیکن اگر واقعی آ جاتی ہے تو پھر اسے نہ بچیوں کو مجبور کرنا چاہیے نہ بچے کو مجبور کرنا چاہیے، گزارا کر گزارا کر گزارا کر۔ حضرت حبیبہ بنت سہل اللہ کے نبی کی خدمت میں، ان کے خامن نے ان کو مارا، وہ نئی نئی معاشرت تھی، ابھی اسلام پورا نہیں رچا تھا، ان کو پٹائی کر وہ آ گئی، یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک آدمی، لیکن میرا دل کھٹا ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اب، اور میں نفاق کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ ان کو مار دل پہ لے لیں، دل پہ، بعض عورتیں نہیں لیتے، ان دل پہ لے لیں، کب میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو آپ نے نہیں کہا گزارا کر، یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، میرا صحابی ہے، نہیں، آپ نے امت کو سبق دینا تھا۔ آپ نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے اس سے، وہ واپس کرتی ہے؟ کہاں جی واپس کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم آزاد ہو، اس کے باغ واپس کرو، تم آزاد ہو۔ اپنے خلا کا پہلا خلا، اسلام کا پہلا خلا۔ میں اس لیے اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں کہ اس میں بھی بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے، بہت کمی بیشی ہو رہی، بہت کمی زیادتی ہو رہی، ٹھیک ہوگی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اس بچے سے کہوں گا، اس کی بیگم سے، برداشت کرنا سیکھ، برداشت کرنا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سسرال سے کہوں گا خامن اور بیوی کے درمیان اس وقت دخل دو جب ان میں نبھ نہ رہی ہو، تو ان کو جوڑنے کے لیے دخل دو، ویسے دخل نہ دو، انہیں آزاد کرو، انہیں الگ کرو۔ لیکن آج کے ماحول میں بیوی پر ساس خامن سے بھی زیادہ حق جتلاتی اور سسر خامن سے بھی زیادہ حق جلاتا ہے، اور بعض بچیاں حماقت میں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو خامن سے آگے رکھتی، اپنے بہن بھائیوں کو خامن سے آگے رکھتی ہیں، تو کچھ بچیوں نے گھر برباد کر دیا اپنے، کچھ بچوں نے گھر برباد کر دیا اپنے، کچھ ماں باپ نے گھر برباد کر دیا اپنے۔ ماں باپ کا تقدس احترام ہے، اتنا نہیں کہ بیوی پہ زیادتی ہو اور خامن چپ رہے، اتنا نہیں۔ اب میری مراد بے ادبی نہیں، میری مراد ہے ہاتھ جوڑنا کہ ماں جی اس سے آگے آپ کی باؤنڈری کوئی نہیں، آپ کی باؤنڈری یہاں تک ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ساس اور بہو، اس کا شرعاً کوئی حق میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ اخلاقی حق ضرور ہے کہ میرے ماں باپ اگر ہیں تو میری بیوی ان کی خدمت کرے تو اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے، لیکن چاہے میری بات آپ کے حلق سے نہ اترے، اگر ایک بیوی کہتی میں معذرت چاہتی ہوں میں نہیں کر سکتی، تو اس بیوی کو نافرمان بیوی نہیں کہا جاتا، یہ نافرمان بیوی نہیں ہے۔ کہ میں جس لڑکی کو لے کر آیا ہوں میرا اس پر حق ہے، میری بہن کا نہیں، میرے ماں باپ کا نہیں۔ ابھی ایک بچہ ہمارے مدرسے کا پڑا ہوا، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اور سارا گھر توڑنے میں اس کی بہن کا حصہ، طلاق ہو گئی ایک بہن۔ یہ ہمارے روگ ہیں،
یہ ہماری دکھتی رگیں ہیں، میں انہیں چھیڑتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ میرے نبی نے معاشرت بتائی کیسے، ایک زندگی کیسے گزرتی۔ ماں کو اپنی عزت دو، باپ کو اپنی جگہ رکھو، بیوی کو اپنی جگہ، بیوی اپنے ماں باپ کو اپنی جگہ رکھے، خامند کو اپنی جگہ رکھے، لیکن یہ کبھی وہ چڑھائی کرتے کبھی وہ چڑھائی کرتے۔ ساڈے اتنے اگلے فتوی ٹھو مولوی صاحب ویکھو رن مرید بن گئی نے۔ آپ نے عائشہ سے ان کو تو کرنٹ لگ گیا، انہیں فوراً سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مقصد یہ مردوں میں من الرجال، تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میری گالے نو اگا اندر نہیں گئی، ہضم نہیں ہوئی۔ آپ تو معاشرت سکھانا چاہتے ہیں، اظہار عشق نہیں ہے، تعلیم ہے، معاشرت ہے، تعلیم ہے، اللہ کی قسم تعلیم ہے۔ تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے یہ کہنا تھا کہ مجھے ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ ہاں یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس، سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر کیوں نہیں کہا، عائشہ کا ابا کیوں کہا؟ اس غلط چیز کو توڑنے کے لیے کہ حلال محبت کو چھپاتے ہو اور حرام محبت پہ شعر و شاعری کہہ دو کہ صبح شام اس دل کو لوگوں کی نفرت سے دھو دے، بغض سے دھو دے، حسد سے دھو دے، کینہ سے دھو دے، گلہ شکوے شکایت سے دھو دے۔ پھر کہا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ ہے میری عظیم و شان سنت۔ پھر کہا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا جنت میں۔ اب ایسے محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی عمرو بن عاص اللہ کے نبی سے پوچھے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ عجیب سوال ہے، عجیب جواب۔ آپ نے بلند آواز سے کہا عائشہ سے، تو سارے تے گھڑا جا ترٹا، وہ اے کی بنی ایڈا وڈا رسول لکھی جاندہ مینوں عائشہ نال پیار، یہ تو ہم اپنے ماحول میں نہیں کہہ سکتے۔ وہ طلاق جائز ہے، پھر اس سے لڑائی نہیں بنانا چاہیے، اس سے نفرت نہیں بنانا چاہیے، اس کو قطع تعلق کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ نباہ نہیں ہوا، مزاج نہیں ملا، یا اور خامد بدتمیز ہے یا بیوی بدتمیز ہے، تو علیحدگی باعزت طریقے سے اللہ نے رکھی ہے، پھر ہمارے ماحول میں اس کو دشمنی بنا لیا جاتا۔ ہمارے دیہاتوں میں تو قتل تک بات چلی جاتی اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہو جاتا ہے، بول چال بند ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے۔ میں ابھی گاؤں سے نکلا تو ایک ہمارے پرانے جاننے والے بزرگ، ان کا بیٹا بھاگ گیا، حضرت جی میری دینوں صابرے بڑے تنگ کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ دس۔ میں کہا بچے لیا سب تو بڑا وظیفہ طلاق لے لے، بدتمیز سے وظیفے بھی اثر کوئی نہیں کرتا، جڑا بدتمیز ہے ان وظیفے بھی نہیں بندہ بنا سکتے۔ لہٰذا اللہ نے طلاق اس لیے رکھی ہے کہ اگر بچی کا پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرا ظلم ماں باپ کر رہے ہیں، بیٹی گزارا کرو، بیٹی گزارا کرو، بیٹی نباہ کرو، بس ہم نے تو تیری ڈولی اٹھا دی، بس اب تو گزارا کرو۔ اپنے خاندان کی بچیوں کو سسکتے اور تڑپتے دیکھا ہے، چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ دار گھروں میں بڑے جابر ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ میں اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنے پورے خاندان کی معاشرت، پنجاب کی معاشرت دیکھی، مسلح سے اٹھ کے نہیں بتا رہا ہوں، اس معاشرت میں رہ کے بتا رہا ہوں۔ مجھے آپ تاجروں کا نہیں پتا، لیکن ہمارا ذمہ دارہ ماحول، خامن ڈیرے میں سخی، مہمان نواز، اور گھر میں انتہائی ظالم اور بدتمیز، صرف اسے اپنی خواہش پوری کرنی ہے بس۔ تھوڑا کام بچے جمنا ہو، تھوڑا کوئی کام کوئی نہیں، تھوڑا کام بس بچے جمنا ہو، تھوڑا کوئی کام نہیں۔ یہ ماحول دیکھا ہوا ہے، اپنے خاندان کی عورتوں کو سسکتے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہاں طلاق ہے،
کہ اس ظالم سے جان چھڑاؤ. کہیں عورت ہی بدتمیز ہوتی ہے, حد کراس کر جاتی ہے, وہ بچے پہ پریشر ہوتا ہے, فیملی کا میٹر ہے, فیملی کا میٹر ہے, تو انہیں طلاق دی, رشتے ٹوٹ جائیں گے, خاندان ٹوٹ جائیں گے. اب اس بچے کو ٹوٹنے سے بچا لو. یہ جو روزانہ ٹوٹ رہا ہے, یہ جو روزانہ ٹوٹ رہا ہے, اس کو ٹوٹنے سے بچاؤ. یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. میں اس کی طرف نشاندہی کر دیوانے ہو. جس ایک مخلوق میں سے ایک محبت ایسی جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے, وہ خامند اور بیوی کی محبت ہے. اس محبت کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے, اور اس محبت کو اور اس گھر کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات اتاری گئی, سینکڑوں آیات. اور سب سے بدترین حلال طلاق کو قرار دیا گیا. اور آپ نے کہا علی, طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. جب طلاق دی جائے بے وجہ, ناجائز. یہ چند دن پہلے فیصلہ آباد میں ایک بچی ملی, بیٹی اٹھائے ہوئے, کئی طلاق ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کہا جی بچی کیوں پیدا کی ہے, طلاق. چند دن پہلے کی بات, بچی خود ملی مجھے اپنی بیٹی سمیت. کہا جی طلاق اس پر ہوئی ہے کہ دھی کیوں تو جمی ہے. اس نے جمی تو میرا یہ بولے میں یہ شاہ اناث تھا. اور میں اسلام آباد گیا ہوا تھا چند دن پہلے, وہاں خاتون ملی, 3 بچیاں ہوئی, سسرال نے گھر سے نکال, چلو بھائی نکلو, یہ تو بڑی مانوس ہے, دھیاں جمی جاتی ہے. یہ جب اس طرح معاملہ کیا جاتا تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. باقی طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے, نباہ نہ ہو